السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب قارون کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ قارون کون تھا اور اس کے پاس کتنا مال و دولت تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں نظر آنے والے بیل آئکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جس کا قصہ بہت مشہور ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ توضیح کے ساتھ کچھ اس طرح ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے ان کا چچا زاد بھائی تھا، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زور آور شخصوں کو گراں بار کر دیتی تھی، یعنی ان سے بمشکل اٹھتی تھی۔ اور جب خزانوں کی کنجیاں اتنا تھیں تو ظاہر خزانے تو بہت ہی ہوں گے، اور اس نے یہ تکبر اس وقت کیا تھا جبکہ اس کے برادری نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و دولت پر اترا مت، اللہ تعالیٰ واقعی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اس کے بندوں پر احسان کیا کر، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حقوق واجبات ضائع کر کے دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے یہ نصیحتیں سن کر کہا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنر مندی سے ملا، کہ میری حسن تدبیر سے یہ جمع ہوا، نہ اس میں کچھ غیبی احسان ہے نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق ہے۔ حق تعالی شانہ اس کے قول پر عتاب فرماتے ہوئے فرمائے، قارون نے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو مالی قوت میں بھی اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے، اور جماعتی حیثیت سے ان کا بہت زیادہ مجمع تھا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب الگ رہا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کا معلوم کرنے کی غرض سے سوال بھی نہ ہوگا کہ ہر شخص کا پورا حال اللہ تعالی شانہ کو معلوم ہے۔ مطالبہ کی وجہ سے سوال علیحدہ رہا۔ پھر وہ قارون ایک مرتبہ اپنی آرائش و شان کے ساتھ اپنی برادری کے سامنے نکلا، تو جب لوگ اس کی برادری میں سے دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے کیا اچھا ہوتا کو یہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے، واقعی یہ قارون بڑا نصیب والا ہے۔ یہ تمنا اور حرص مال تھی، اس سے ان لوگوں کا کافر ہونا لازم نہیں ہے، جیسا اب بھی بہت سے مسلمان دوسری قوموں کی دنیاوی ترقیات دیکھ کر ہر وقت للچاتے ہیں اور اس کی فکر و سعی میں لگے رہتے ہیں کہ دنیاوی فروغ ہمیں بھی نصیب ہو۔ اور جن لوگوں کو علم دین اور اس کا فہم عطا کیا گیا تھا وہ ان حریصوں سے کہنے لگے، ارے تمہارا ناس ہو، تم اس دنیا پر کیا للچاتے ہو؟
اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب اس چند روزہ مال و دولت سے لاکھ لاکھ درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور ان میں سے بھی کامل درجے کا ثواب انہیں لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ اور پھر جب قارون نے سرکشی اور فساد کی وجہ سے اس کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی کسی تدبیر سے بچ سکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کون بچ سکتا ہے؟ قارون پر یہ عذاب کی حالت دیکھ کر جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی فراخی کا اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کی فراخی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کی فراخی کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے، اگر ہم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ بس جی معلوم ہو گیا کہ کافروں کی فلاح نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے، اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا جب آپ قسم دیتے ہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدہ ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا
کہ ان کو نگل جا، اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان لوگوں کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ تو اس طرح انجام ہوا، وہ اپنے مال و دولت پر تکبر کرنے لگا اور لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسانے لگا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ زمین کو حکم دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو قارون سمیت اس کے ماننے والے زمین میں دھستے چلے گئے اور حتیٰ کہ وہ زمین میں ہی چلے گئے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو کس طرح لگی؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ والسلام۔